بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے ضرور آئیے گا، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور تقوی کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم تقوی اپنی زندگی میں سمیٹ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہان کی دولتوں سے نوازے گا اور ہمیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی عزتیں ملیں گے۔ لیکن آئیے، حدیث سے ثابت ہے، ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تقوی کے لیے، اور ہم تقوی کر لیں تو ہمارے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں، آئیے گا سماعت کریں۔ بحقی نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائے۔ ارشاد فرمایا، میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اس سے تمہارے سب کام آسان آرستہ ہو جائیں گے، چمک جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اور وصیت فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو لازم کر لو، اس کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا اور زمینوں میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ میں نے کہا، وصیت فرمائے۔ ارشاد فرمایا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زیادتی خاموشی کو لازم کر لو، اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہارے دین کے کاموں میں مدد ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اور وصیت کیجیے گا۔ فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی نور کو دور کرتا ہے۔ میں نے اور کہا، وصیت کیجیے۔ فرمایا، حق بولو اگرچہ کڑوا ہو۔ میں نے کہا، اور وصیت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمایا، اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے کہا، اور وصیت کیجیے۔ فرمایا، تم کو دوسرے لوگوں سے روکے وہ چیزیں جو تم اپنی نفس سے جانتے ہو، یعنی جو اپنی عیبوں کی طرف نظر رکھے گا وہ دوسروں کے عیب میں نہ پڑے گا، اور کام کی بات یہ ہے کہ اپنے عیب پر نظر کی جائے تاکہ اس کے ذیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پیارے عزیزو، اب اس کی ڈیفینیشن پیارے عزیزو، ابھی آپ نے سماعت کیا کہ ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ لیکن اگر ہم اس کی تشریح کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے عیبوں پر نظر رکھ لیں، نمبر 1، تو ہم کبھی بھی کسی کے عیب نہیں نکالیں گے۔ اگر ہم کسی کے عیب نکالتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کے اندر عیب نکالتا ہے اور وہ میری طرف سے ہے، جانور ہو انسان ہو، تو اس کا دل جب دکھتا ہے تو اس کے دل دکھنے سے دوسرے کی ایک ہائے لگتی ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا کسی کے عیب نکالنے۔ یوں ہی پیارے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو پسو یا کسی جانور کے بارے میں بھی ہم عیب نہیں نکال سکتے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب کوئی بندہ کسی بندے میں عیب نکالتا ہے تو جب اس کو دل برا لگتا ہے تو میرے زمین اور آسمان ہلنے لگتے ہیں، اور میں بھی انہیں کی طرف بڑی ہی جلال کی نظر سے دیکھنے لگتا ہوں، اور میرا جلال جس پہ اگر پڑ جائے اور میں جسے جلال سے دیکھ لوں تو اس کی آبادی نہیں بلکہ وہ برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میری بندوں میں کوئی کسی کا عیب نہ نکالے، اور جو جس کا عیب نکالتا ہے تو اس پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے دوسرا فرمایا کہ تم حق بات کہنے میں، سچ کہنے میں کبھی نہ ڈرو، بھلے ہی وہ کڑوی کیوں نہ ہو، بری کیوں نہ لگے، کیونکہ اگر تم جھوٹ بولو گے سچ چھپانے کے لیے، حق کہنے کے لیے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان میں، تقوی میں خلل آتی ہے۔ تقوی یہی ہے کہ سچ کہنے سے کبھی نہ ڈرو۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کو ڈیلی تلاوت کرو، اس سے تمہارے آسمانوں میں ذکر ہوگا اور دنیا میں نور آگا۔ تو پیارے عزیزو، اس سے کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے روحانی طبق لے کر کے تمہارے گھروں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ نیکیاں لکھتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کچھ دیر بیٹھ کر کے اپنی جان نماز پر کرتا ہے تو اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے اور تمام میں نور پھیل جاتا ہے، اور جب نور آ جاتا ہے
تو تمام کام آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی بن جاتے ہیں۔ دیکھیں بظاہر آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ہر چیز کے لیے تپنا پڑتا ہے۔ جب کوئی تمہیں جویلری بنانی ہے، کوئی اوزار بنانا ہے تو پہلے بھٹی میں تپنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، کبھی کبھی ان پر ایسی باتیں ڈال دیتا ہے، ایسی باتیں ان پہ پہنچ جاتی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے قریب ہیں اور نیک بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں، لیکن پھر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس سے اللہ رب العزت ان کی آزمائش یوں کرتا ہے کہ انہیں اور نکھارتا ہے، ان کے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ نکھر کر کے چمک جاتے ہیں، پھر تمام دنیا میں بھی چمکاتے اور چمکتے ہیں اور آخرت میں بھی چمکتے ہیں۔ تو قرآن کو لازم پکڑ لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ پیارے عزیزو، اگر قرآن مجید آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لینا، اللہ کی چیزوں کی تعریف کرنی، اللہ کی مخلوق کی تعریف کرنی، جو اللہ نے مخلوق کو بنایا ہے، جو چیز اس نے بنائی ہے اس کی تعریف کرنی، اسے اس کی تعریف کے ساتھ اسے یاد کرنا۔ ایک تو یہ کہ اس کا ذکر اس کے نام سے کیا جائے، اور ایک ذکر یہ اللہ والوں کی صحبت اپنائی جائے، اللہ والوں کے پاس بیٹھا جائے۔ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، یہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ والوں کے پاس اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ والوں کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے خاموش رہو، جیسے کہ خاموش ایسے نہیں ہے، اگر جب بھی بولو تو اگر آپ کسی کو سکون بن سکو، کسی کی دل آزاری کر سکو تو آپ اپنی زبان کو کھولو، اور اگر کسی کو برا کہو بھلا کہو، اپنی زبان سے تکلیف پہنچاؤ یا جھوٹ بولو یا غیبت کرو، تو اس سے بہتر ہے کہ کم بولو۔ کم بولنے میں ہی بھلائی ہے، اور جب بھی بولو تو ایسی بات بولو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، یا اللہ کا ذکر ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہو۔ تو اس طرح اپنے رب کا ذکر کیجیے گا۔ آپ نے صحابہ کرام کو وصیت کی کہ زیادہ بولنے والا، زیادہ ہنسنے والے کے چہرے پر نور چھن جاتا ہے اور چہرے پر ایک مردہ پن آ جاتا ہے۔ تو جب بھی بولو سچ بولو، بھلے ہی کڑوی بات کیوں نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں خاموشی، اور تقوی کے لیے خاموشی کو لازم پکڑ لو۔ پیارے عزیزو، خاموشی یہ نہیں کہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کے جو بندے ہیں ان سے نہ بولا جائے، نہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ جب اللہ کے بندوں سے ملاقات ہو، جب انسانیت مخلوق سے ملاقات ہو تو انہیں خوش نہ کریں تو برا بھی نہ کہیں۔ تو اسے کہا ہے کم بولنا، خاموش رہنا۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنی زبان کو سلا رکھیں، اب اچھا نہیں بول رہے، برا نہیں بول رہے، تو ایسے بھی آپ کے اوپر بہت اثر پڑے گا۔ لوگوں کو برا بھلا مت کہو، ذکر رسول کرو، ذکر اللہ کرو۔ تو یہ آپ اپنی زندگی میں ایڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو، تو آپ اپنے تقوی میں یہ باتیں ضرور ایڈ کریں۔ تقوی کی ڈیفینیشن یہی ہے، تو امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔